الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز سادات ذوی الاحترام، معزز علماء کرام اور آپ دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جی لگا کر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور ذرا محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. ماشاءاللہ اس سرد رات میں جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سے جو آپ کے نبی کا رشتہ محبت ہے اور اس کی جو حرارت ہے وہ آپ کو اپنے گھروں سے کھینچ کر یہاں لے آئی. اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا یہاں آنا مبارک فرمائے اور اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. یہ بزم محبت ہے، یہاں سارے اہل محبت ہیں اور بات محبت ہی کی ہونی ہے. اور ویسے بھی میں اس میں مجھے کوئی ذرا سے بھی
تکلف نہیں ہے اس اعتراف حق پر کہ میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں، میں ایک خانقاہی آدمی ہوں۔ اپنا تو بس ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے یہی شام ہے۔ وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ ہم سب اہل محبت ہیں بحمدہ تعالیٰ، یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ تو بات محبت کی ہے، تو محبت میں تھوڑا سا حرارت پیدا کرنے کے لیے اور کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نظم کا سہارا نہ لیا جائے۔ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو میں محبت سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت نعت کی شکل میں پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، میں محبت سے نوازش۔ پڑھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب اہل محبت سے سماعت فرمائیں گے۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ نعت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ نعت وہ لطیف نعمت ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ نعت اس ذات کی تعریف کا نام ہے جس کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی، تو اس کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی؟ تو میرے پیارے، بس نعت کا تو تقاضا یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے تو محبت سے سنا جائے۔ وہ اپنا اثر، اپنی کیفیت چھوڑ جاتا ہے۔ اہل محبت کی روح کی غذا ہے نعت پاک۔ تو میں آپ کی روحانیت میں تازگی اور بالدگی پیدا کرنے کے لیے اپنے خطاب کی شروعات نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کر رہا ہوں۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرمائیں۔ مجھ سے پہلے بہت اچھی نعت پڑھی، ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، اللہ کرے زور بیاں اور ہو زیادہ، کہ اور ترقی کریں اور محبت سے جھوم کر پڑھیں، آپ جھوم کر سنیں۔ میں تو بس اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے پڑھ رہا ہوں، بہت اچھا تو نہیں پڑھتا، جیسا پڑھتا ہوں بحال سن لیجئے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ بہے گا مجھ پہ کرم کا دریا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ تیرے نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے بھی ادھر سے۔ بہے گا مجھ پہ کرم کا دریا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ حضرات شعر سنیے، اہل محبت کی محبتوں کو تقویت دینے کے لیے جب محبت عشق میں بدلتا ہے اور عشق اپنے جنون پر پہنچتا ہے تو وہ عاشق کیا کہتا ہے؟ کروں گا جب میں طواف کعبہ، وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ۔ کروں گا جب میں طواف کعبہ، وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ۔ نبی کا دیدار میں کروں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ نبی کا دیدار میں کروں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔
مجھ پہ کرم کا دریا کبھی ادھر سے۔ اور حضرات جو لوگ مدینہ منورہ کی حاضری سے مشرف ہوئے، حاضری کا شرف ملا اور وہاں گئے، وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ باب السلام سے آپ داخل ہوں گے مواج پاک کی طرف، سرکار کے روضے پاک مواج پاک کی طرف زیارت کرنے کی غرض سے، تو آپ کے داہنے ہاتھ پر، یعنی آپ کا رخ جنت البقیع کی طرف ہوگا، تو آپ کے داہنے ہاتھ پر کعبہ ہوگا اور بائیں ہاتھ پہ مواج پاک ہوگا۔ اب آپ تصورات میں اس منظر کو بسائیے کہ آپ کے داہنے ہاتھ پر کعبہ ہے اور بائیں ہاتھ پہ سرکار کا روضہ ہے، مواج پاک ہے، اور آپ وہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ شعر سنیے: رخ جنوبی رخ شمالی میں ہو کے دونوں طرف سوالی، رخ جنوبی رخ شمالی میں ہو کے دونوں طرف سوالی، میں ان سے دل کی مراد لوں گا، میں ان سے دل کی مراد لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں ان سے دل کی مراد لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے۔ اور خاص طور پہ یہ شعر بھی سنیں گے: حبیب داور شفیع محشر وہ جب پلائیں گے آب کوثر، حبیب داور شفیع محشر وہ جب پلائیں گے آب کوثر، نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ ماشاءاللہ۔ ایک بار اور ذرا جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ بھائی یہ اس طرف جگہ ہے، وعلی سیدنا اس طرف خالی جگہ، بہت ساری خالی جگہ ہے، تھوڑا سا آگے والے کھسک جائیں تو پیچھے والے آسانی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، آپ تھوڑا سا آ جائیں اس طرف، تھوڑا سا آ جائیں، تھوڑا سا آ جائیں اس طرف، برائے کرم۔ حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک۔ اور بچے بیٹا تھوڑا سا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، تھوڑا سا کھڑے ہو کر کے آ جاؤ، اور اس طرف بھی جگہ بہت ساری ہے، پیچھے والے ابھی اور آ رہے ہیں، آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے، اور امید سے زیادہ لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں اور بھی آ رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ ذرا آپ اس جگہ کو پر کریں تاکہ پیچھے والے آسانی کے ساتھ میں بیٹھ سکے، اور بہت ساری جگہ خالی ہے یہاں آگے کی طرف، بہت ساری جگہ خالی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات آج اس مختصر وقت میں جو عنوان ہے اس کو کئی گھنٹے چاہیے، عظمت صحابہ کچھ منٹوں میں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، فیضان غریب نواز کچھ منٹوں میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال اہل محبت نے یہ مجلس سجائی ہے اور ہر جگہ سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں بھی کوشش کروں گا۔ اس فقیر اشرفی کی دو ذمہ داریاں تو پہلے ہی سے ہیں،
تیسری ذمہ داریاں آج کے عنوان کے تحت بن گئی، تو کوشش کروں گا کچھ منٹوں میں، گھنٹوں میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، پریشان مت ہوئیے. ہاں 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، تو منٹوں میں میں اپنی تینوں ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا. آپ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے. ایک ذمہ داری میرے سر پر ہے جو شریعت نے مسلک کے حوالے سے دی، دوسری ذمہ داری جو خانقاہ کے حوالے سے بزرگوں نے ہمیں دی، اور تیسری ذمہ داری جو آپ نے آج ہمیں دی. کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو میں ان ساری چیزوں کو بس چومتا ہوا نکل جاؤں، سارے موضوعات کو. حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تھا لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ عقیدت کی بولی نہیں ہے، یہ حقیقت کی بولی ہے. ممکن ہی نہیں ہے، لا یمکن، ممکن ہی نہیں ہے، مشکل نہیں کہا. جو کام مشکل ہوتا ہے جد و جہد سے اسے پا لیا جاتا ہے، لیکن جو چیز ممکن ہی نہ ہو لاکھ کوششیں کر لو وہ ہو نہیں سکتا. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں آقا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق جیسا آپ کا حق ہے ویسی کوئی تعریف کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بس آقا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں خدا کے بعد اگر بزرگ و برتر ذات ہیں تو بس آپ کی ذات ہے. کیا فرمایا؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور میں نے کیا کہا؟ یہ عقیدت کی بولی نہیں، حقیقت کی بولی ہے. حضرات کسی کی تعریف اس کے حق کے مطابق جیسا اس کا حق ہے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کو جانا جائے. جب تک حقیقت کی معرفت نہیں ہوگی حق کے مطابق تعریف نہیں ہوگی. میں جانتا ہوں کہ یہ مولانا سرفراز صاحب ہیں، بہت ہی متحرک ہیں، بڑے فعال ہیں، عالم دین ہیں، باعمل ہیں، دین و سنیت کی اچھی خدمت کرتے ہیں، صاحب علم ہیں. یہ کچھ میں جانتا ہوں تو اس کے حساب سے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. لیکن جاننا ضروری ہے کہ یہ کیا ہے. جب تک جانوں گا نہیں تو بولوں گا کیا؟ تو پھر بولوں گا تو یہ بولوں گا کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، یو آر لوکنگ ویری اسمارٹ، آپ بہت اچھے دکھتے ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا. یہی سب ہے نا، ایک کامن تعریف ہو سکتی ہے. لیکن جب تک حقیقت نہ معلوم ہو تو کامن تعریف ہوگی، اور حقیقت معلوم ہوگی تو حقیقت کے مطابق تعریف ہوگی. تو کسی کی تعریف اس کا جو حق ہے وہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کو جانا جائے. اب نبی کی تعریف نبی کے حق کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی حقیقت کو جانا جائے. کس نے جانا نبی کی حقیقت کو؟ کون جانے گا نبی کی حقیقت کو؟ کون جان سکے گا نبی کی حقیقت کو؟ خیال ہوا تھا، خیال آیا تھا کہ کوئی جانے نہ جانے اس روئے زمین پر نبی کی حقیقت کو. شاید وہ ضرور جانتے ہوں گے جو بچپن میں نبی کے ساتھ رہے، جو جوانی میں نبی کے ساتھ رہے، جو سفر میں نبی کے ساتھ رہے، جو ہجرت میں نبی کے ساتھ رہے، جو غار ثور میں نبی کے ساتھ رہے، اور آخری آرام گاہ میں بھی نبی کے ساتھ ہوں گے. یہ خیال ہوا تھا، یہ خیال ہوا تھا کہ کوئی جانے نہ جانے، لیکن وہ ضرور جانتے ہوں گے جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، سیدنا ابی بکر صدیق ہیں، جو یار غار مصطفیٰ ہیں، جو ہجرت میں نبی کے ساتھ رہے، جوانی میں نبی کے ساتھ رہے، بچپن میں نبی کے ساتھ رہے، سفر میں نبی کے ساتھ رہے، اور آخری آرام گاہ میں بھی نبی کے ساتھ ہوں گے. کوئی جانے نہ جانے یہ تو ضرور جانتے ہیں. لیکن جب ایسے صدیق اکبر سے نبی کہتے ہوئے یہ سنے گئے، اللہ اکبر،
یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. یہ کون ہے صدیق اکبر؟ اس سے کہہ رہے ہیں نبی یہ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر پوری زندگی یہ کوشش کرتا رہا کہ کاش کہ کوئی ایک کام وہ جو نبی ارشاد فرمائے ابو بکر سے پہلے میں اسے کر لوں. تو سیدنا عمر فاروق بتاتے ہیں کہ کبھی سیدنا صدیق اکبر نے اس کا موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی کام میں ان سے پہلے کر لوں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مسجد نبوی میں عشاء کے بعد نبی کچھ واعظ و نصیحت فرماتے تھے. ہم سب حلقہ بنا کے بیٹھے تھے. نبی نے اس دن فرمایا کہ سنو، جو اللہ کے گھر میں مسجد میں جھاڑو لگائے اور ان جھاڑو لگانے کے بعد جو خاک جو ذرات جمع ہوں خاک کے، تو جو جھاڑو لگائے گا جتنے ذرات سے وہ خاک جمع ہوئی ہے اللہ پاک ہر ذرے کے بدلے اس کے اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا. آج کل تو اس کام کے لیے اسپیشل آدمی رکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم کر لیتے ہیں. ارے خدا کے گھر میں نبی فرماتے ہیں جھاڑو لگائے گا اور جتنی خاک کے ذرے جمع کرے گا نا تو اس میں جتنے ذرے ہوں گے ہر ذرے کے بدلے اس کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج یہ کام تو میں ہی پہلے کروں گا. اور یہ پروگرام بنا کے حضرت سیدنا عمر فاروق گھر گئے اور کچھ ہی گھنٹے میں واپس آ گئے. عموماً یہ ہوتا تھا کہ تہجد کے وقت سب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے. تہجد سے بہت پہلے گئے، 1 گھنٹے میں واپس آ گئے. ظاہر ہے رات ہو چکی تھی، چراغ معمول کر دیا گیا تھا. مسجد نبوی میں اندھیرا تھا، اس وقت روشنی تو معمول کر دی گئی تھی. حضرت عمر فاروق بڑے خوش تھے کہ آج اس کام کو میں کرنے پہلے پہنچ گیا. دروازہ کھولا، اندر گئے، کسی سے ٹکرائے، اندھیرا ہے، ٹکرائے، پوچھا آپ کون؟ جواب ملا آپ کون؟ آواز سے دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. حضرت عمر فاروق نے پوچھا ارے آپ کب آ گئے گھر سے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں گھر گیا ہی کب تھا جو واپس آتا، میں تو یہیں رک گیا تھا تاکہ نبی کے اس فرمان پر عمل کر سکوں. میں گھر گیا ہی نہیں، یہیں رک گیا. ایسے صدیق اکبر، اللہ اکبر، کیا سمجھ سکے گا کوئی ان کے مقام کو. وہ صدیق اکبر نبی جب عشاء کے بعد اپنے حجرے پاک کی طرف جاتے تھے، سب لوگ گھر چلے جاتے تھے، سیدنا صدیق اکبر ساتھ جاتے تھے. اور جب نبی اپنے حجرے میں داخل ہو جاتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر نبی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر وہیں سو جاتے تھے. پوری رات کبھی اپنے رخسار کو اس طرف کر کے، کبھی رخسار کو اس طرف کر کے پوری رات نبی کی چوکھٹ پہ گزار دیتے تھے. اور جیسے ہی آہٹ محسوس کرتے تھے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. سرکار باہر تشریف لاتے تھے، پھر سرکار کے ساتھ مسجد نبوی تشریف لے آتے تھے. سارے صحابہ گھر چلے جاتے تھے، صدیق اکبر نبی کی چوکھٹ پر ہی لیٹ جاتے تھے. اب صدیق اکبر سے پوچھو کہ سارے لوگ تو چلے جاتے تھے، آپ نبی کی چوکھٹ پر کیوں سو جاتے تھے؟ تو آج بھی مقام عشق سے آواز دو گے تو مقام عشق سے یہ جواب ملے گا. صدیق اکبر جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، سن میں اس لیے گھر نہیں جاتا تھا تاکہ ابو بکر کی یہ عشق کو گوارا ہی نہیں تھا کہ نبی جب گھر کے اندر جائیں تو نبی کو آخری دیکھنے والا ابو بکر کے سوا کوئی اور ہو. نبی جب گھر سے باہر آئیں تو نبی کو ابو بکر سے پہلے دیکھنے والا کوئی. جن کے عشق کو یہ گوارا نہیں کہ نبی حجرے میں جائیں تو آخری دیکھنے والا کوئی اور ہو، اور نبی جب حجرے سے باہر آئے تو پہلے دیکھنے والا کون ہو. ایسے صدیق اکبر سے، ایسے صدیق اکبر سے نبی ارشاد فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہے زیادہ ضرور ہو، بچپن میں بھی رہے، جوانی میں بھی رہے، غار ثور میں بھی رہے، سفر میں بھی رہے، ہجرت میں بھی رہے، ہر جگہ رہے، اور آخری آرام گاہ میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے. لیکن زیادہ ساتھ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت کو بھی سمجھ لیا. میری حقیقت کو
میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ میرے پیارے، اب جب رب کے سوا کی ذرا ایک لسٹ بناؤ، رب کے سوا کی ایک فہرست تیار کرو۔ رب کے سوا آدم، رب کے سوا شیش، رب کے سوا نوح، رب کے سوا داؤد، رب کے سوا زکریا، رب کے سوا ایوب، رب کے سوا یعقوب، رب کے سوا سلمان، رب کے سوا یوسف، رب کے سوا عیسیٰ، رب کے سوا ابراہیم، رب کے سوا اسماعیل، رب کے سوا زکریا، رب کے سوا داؤد، رب کے سوا، یہ سب رب کے سوا ہیں، کوئی رب نہیں ہے نا، یہ سب رب کے سوا ہے نا۔ آؤ آقا کی بارگاہ میں، آقا آپ نے فرمایا کہ رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، تو آپ بھی تو رب نہیں ہیں، آپ بھی تو رب نہیں ہیں۔ تو آقا مطلب یہی تو کہنا چاہتا ہوں، ارے میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ تو صرف رب جانتا۔ بس میاں یہیں سے ٹرن لو، اب یہ کنتو پرنتو بٹ لیکن واٹ، یہ سب ہے نان سینس، یہ احمق لوگ ہیں، حقیقت کا پتہ نہیں، اتنا کتنا کی بات کرتے ہیں۔ بس شیخ سعدی کی شعر کو یاد کر لو، عقیدہ بچ جائے گا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا آپ کی تعریف کوئی آپ کے حق کے مطابق کر سکے۔ بس ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ خدا کے بعد زمین و آسمان میں بزرگ برتر ذات ہے، وہ آقا آپ کی ذات ہے، بچ جائیں گے۔ بات صدیق اکبری کی نہیں ہے، مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، جن کے ہاتھوں کی تلوار کو ذوالفقار حیدری کہتے ہیں، جو ہاتھوں میں آتی ہے مولا علی کے تو تلوار پوچھتی ہے آپ اجازت دیں تو اس کی گردن اڑا دوں، وہ مولا علی سے باتیں کرتی ہے، وہ مولا علی تشریف لائے، دنیا میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے، دنیا کے سارے مسلمانوں کو، مومنوں کو اشتیاق ہی ہوتا ہے کہ کاش رب ہماری جانوں پہ فضل فرمائے، ہم بھی کعبے کی زیارت سے مشرف ہوں، دیدار کعبہ ہمارے بھی نصیب میں آ جائے، ہم بھی دیکھ لیں۔ اور مولا علی کعبے میں پیدا ہے، سارے خاندان ہاشمی کے افراد جا رہے ہیں، بنو ہاشم کے سارے خاندان کے لوگ سب جا رہے ہیں، گود میں اٹھایا، بچے کو دیکھا، ارے بچہ تو آنکھ کھولتا ہی نہیں ہے۔ ایک خبر پھیل گئی کہ ابو طالب کے گھر جو بچہ پیدا ہوا وہ آنکھوں سے معذور ہے، دکھتا نہیں ہے، نابینا ہے۔ ایک خبر پھیل گئی، سب آ رہے ہیں، خاندان کے سب لوگ، بڑے چھوٹے، محبت سے گود میں اٹھا رہے ہیں، علی آنکھ بند کیے ہوئے۔ خبر مشہور ہو گئی، یہ خوشی تو ہے کہ بچہ پیدا ہوا، لیکن دکھ یہ ہے کہ آنکھوں سے معذور ہے، دکھتا نہیں ہے۔ یہ پورے مکے میں خبر پھیل گئی۔ اب سب سے بعد میں ہمارے آقا پہنچے، آقا پہنچے تو آپ نے بھی اس رسم کے مطابق آپ نے بھی علی کو اپنی گود میں لیا۔ جیسے ہی علی کو، مولا علی کو گود میں لیا، پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اے مولا علی، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ گود کسی اور کی نہیں ہے؟ جس کعبے میں پیدا ہوا ہوں اس جانے کعبہ کی یہ گود ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، لوگ کعبے کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، آپ نے آنکھیں بند کر رکھی۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، لیکن جب نبی کی گود میں آئے تو آنکھیں کھول دی۔ تو یہ بھی تو بتا دیجئے کہ پھر آنکھیں پہلے کیوں نہیں کھولی؟ کعبے کو دیکھا کیوں نہیں جب آپ دیکھ سکتے تھے؟ آپ نے بند رکھی آنکھیں، جب نبی آئے تو آنکھیں کھول دی، نبی کی زیارت کی۔ تو علی کے عشق نے کہا کہ سنو، علی نے اس لیے آنکھیں نہیں کھولی کہ کعبہ پھر دیکھیں گے، پہلے جانے کعبہ کو دیکھ لیں۔ وہ علی مشکل کشا، اللہ اکبر، آنکھیں کھول دیں، علی ہیں وہ۔ جب کفار قریش نے ایک پروگرام بنایا کہ نبی کی دعوت ایک سیلاب کی مانند ہے جسے روکا نہیں جا سکتا، نہ تدبر سے نہ تدبیر سے،
اگر نہیں روکا گیا تو مکے کے سارے لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے. بڑی فکر تھی ان بھائیوں کو جو مکے کے بھائی بنے ہوئے تھے. ہر دور میں، آج کے دور میں بھی کچھ بھائی لوگ ہیں جن کی کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ اپنے باپ کو چھوڑ کے ہمارے باپ کو اپنا باپ کہو. تو اس دور میں بھی تھا یہ ابو جہل، ابو لہب سب تھے، گنڈے موالی قسم کے لوگ تھے سب، ہے نا، ظلم سے، طاقت سے اپنی بات منوانے کے لیے. تو ان لوگوں نے کہا بھائی نہیں روکا جا سکتا. تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے دار الندوہ، اور ایک انڈیا میں بھی ہے، لکھنؤ میں ہے، ہاں وہاں بھی نام رکھا ہے ندوئی. تو دار الندوہ میں سارے کفار قریش بیٹھ کر کے وہاں میٹنگ کر رہے تھے کہ آخر اس کو روکا کیسے جائے. تو جب یہ بات کر رہے تھے تو اسی دوران میں ایک بزرگ شکل و صورت لیے ہوئے، لمبی داڑھی، ہاتھ میں عصا، اس پر سے چوغا، امامہ باندھے ہوئے، بزرگ کی شکل بنائے ہوئے ایک ضعیف شخص پہنچا. کہ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا اس سے آپ اسلام کو نہیں روک سکتے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں. کہ آپ کون ہیں؟ کہ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، لیکن میرے مشورے پہ عمل کرو گے تو اسلام کے اس سیلاب کو روک سکتے ہو. کہ کیا آپ مشورہ؟ کہ اسلام کو روکنا ہے تو داعیے اسلام کو ختم کر دو. معاذ اللہ، صد معاذ اللہ. یہ پروگرام اس نے مشورہ دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا ہوا تو بنو ہاشم کا پورا خاندان جنگ چھڑ جائے گی. کہا یہ تو رسک لینا پڑے گا، یہ تو کرنا ہی پڑے گا. اب اس نے یہ مشورہ دے دیا. ان لوگوں نے بھی سوچا کہ بھائی اب اگر اپنی دادا گیری کو، اپنی چودراہٹ کو مکے میں رکھنا ہے تو یہ رسک تو لینا ہی پڑے گا. تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہر قبیلے سے 10 نوجوان بہادر، ہے نا، جو جسمانیت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے جن کی کانٹھی اچھی ہو، ذرا مضبوط ہو، حوصلے مند ہو، ان کو بلایا جائے اور ان کو لالچ دی جائے کہ اتنی اشرفیاں سونے کے سکے ملیں گے اور اتنی اونٹ، لال اونٹ تم کو دیے جائیں گے، اور لالچ بھی دیا جائے، ان کو یہ ذمہ داری دی جائے اور ہر قبیلے سے لیا جائے تاکہ آپس میں قبیلوں میں جنگ نہ ہو. اب وہ طے ہو گیا، افراد چن لیے گئے، دن متعین ہو گیا. اب اتفاق یہ کہ اس دن جس دن ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا، اس دن جس گھر میں نبی تھے، اس دن اس گھر میں صرف نبی تھے اور علی تھے. گھر کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور یہ انتظار کرنے لگے کہ تھوڑا رات اور گہری ہو جائے، لوگ مکے کے سو جائیں، تب ہم جا کر کے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے، ہدف کو گول کریں گے، اپنا کام کریں گے. سب بیٹھ گئے. یہ واقعہ مشہور ہے. جب دشمنوں کے اس پروگرام کو، ان کی نیتوں کو اللہ عالم الغیب تو سب جانتا ہے. جبریل کو حکم دیا، جبریل آؤ. یہ بیوقوف لوگ میرے محبوب کو اذیت دینا چاہتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہ کس کا محبوب ہے یہ. جاؤ میرے محبوب سے کہو یہ فوراً اٹھیں اور ہجرت کریں. جبریل امی آئے، اللہ کے پیارے حبیب آقا آئیے، آپ کو ہجرت کرنا ہے. رب نے فرمایا ہجرت کرنی ہے. نبی آئے، علی کو جگائے، علی اٹھو. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا مجھے ابھی فوراً ہجرت کرنی ہے، لیکن تم میرے ساتھ نہیں آ رہے، تمہیں یہاں رکنا پڑے گا. یا رسول اللہ وہ؟ کہا میرے پاس چند لوگوں کی امانتیں ہیں، میں تو ابھی جا رہا ہوں، صبح جب ہوگی تو ان امانتوں کو جن کی ہے میں بتا دیتا ہوں، ان تک پہنچا دینا، پھر علی تم بھی آ جانا، اور میں جا رہا ہوں تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. علی سو گئے. اب صبح ہوئی، اسی بیچ میں ان کو جھپکیاں آ گئی. سمجھ گئے نا آپ؟ نبی نے پھر وہ واقعہ مشہور ہے، کنکڑی اٹھائی، ان کی طرف پھینکا. ان کے بصیرت تو پہلے ہی سے نہیں تھی، کنکڑی پھینکی تو بصارت بھی چلی گئی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. واقعہ مشہور ہے. اب نبی نے ہجرت فرما لیا، علی بستر پر سو گئے. صبح جب کفار قریش گھر میں داخل ہوئے تو قتل کا ارادہ تھا کہ یہ نبی ہی سوئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ کو خیال آیا کہ چادر ہٹا کے دیکھ تو لو. چادر ہٹائی تو دیکھا کہ نبی نہیں علی ہیں، نبی نہیں علی ہیں. سب مایوس ہو گئے کہ ہمیں انعام تو نبی کے قتل پر تھا، علی کے تھوڑی. واپس آ گئے. یہ واقعہ مشہور ہے. کسی نے علی سے پوچھا اے علی، ہجرت کی اس رات میں جب نبی نے اپنے بستر پہ لٹایا تھا تو کیا آپ کو نیند آ گئی تھی؟ نیند آئی تھی؟ تو علی فرماتے ہیں
خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، علی اس دن علی کو جتنی گہری نیند آئی پوری زندگی علی اتنی گہری نیند نہیں سویا۔ اس دن جتنی گہری نیند آئی علی پوری زندگی اتنی گہری نیند سے نہیں سویا۔ کہا علی آپ کو معلوم تھا کہ کتنا پرخطر ماحول تھا، کتنا خطرہ تھا؟ اگر وہ چادر نہ ہٹاتے، نبی سمجھ کے وار کر دیتے تو آپ زخمی ہوتے، گھائل ہوتے، شہید ہو جاتے۔ کیا آپ اس سے بے خبر تھے؟ کہا نہیں میں باخبر تھا، میں باخبر تھا۔ کہا پھر بھی گہری نیند آ گئی؟ پھر ہاں گہری نیند آئی، یہ سچ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا علی کو نقصان ہو ہی کیسے سکتا تھا؟ نبی نے فرمایا تھا کہ علی صبح اٹھنا اور یہ امانتیں لوگوں کو دیکھ کر تبانا، تو جب علی کی زندگی کی ضمانت جب نبی نے لے لی ہو تو اس علی کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ ایسے مولا علی مشکل کشا سے نبی فرماتے ہیں اے علی تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ آنکھ تبھی کھولی جب آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علی سے پوچھ رہے ہیں تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ کہ علی جو تم وہ دیکھ رہے ہو وہ میری حقیقت نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ اب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے بولتا جاؤں تو اسی پہ گھنٹوں گزر جائیں گے۔ بڑا مشکل تو یہ ہے کہ ایک ہی گھنٹے میں ساری باتیں کرنی ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی آپ کی عقیدے کی، اپنی عقیدے کی حفاظت کے لیے شارٹ کٹ یہی ہے کہ بس اللہ کے بعد، اس رب العالمین کے بعد زمین و آسمان میں جو بزرگ برتر ذات ہے وہ رحمت للعالمین کی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ Be conscious, be alert، ہوشیار، خبردار، یہ میرے دوست ہیں۔ These are my friends، یہ میرے دوست ہیں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے دوستوں کا تعارف کرا رہا ہے، اور تعارف کرنے سے پہلے آپ کو ہوشیار کر، ہوشیار، بی کانشیس۔ بات بڑی اہم ہے، جب کوئی خاص بات کی جاتی ہے تو یوں ہی نہیں کہہ دیا جاتا، ہم آپ بھی کہتے ہیں سنو، غور سے سنو میری بات کو، بہت دھیان سے سنو، بہت خاص بات کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنو، مس مت کر جانا، یہ کہتے ہیں نا کوئی خاص بات، یہی تیور یہاں ہے۔ اللہ ہوشیار، خبردار، بات بڑی اہم ہے۔ مولا بات کیا ہے؟ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی ڈر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ولیوں کو خوف اور ڈر نہیں ہے۔ میر میران، پیر پیران، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم نے کعبے کے اندر مطاف کی زمین پر اپنے سر کو رکھ کر خشیت بھرے دل کے ساتھ تڑپ تڑپ کر روتے دیکھا ہے۔ یہ تڑپ تڑپ کر رونا خوف کی نشانی ہے۔ تو یہ اللہ کے دوست نہیں ہے؟ دوست تو ہے نا، لیکن روتے تو دیکھا ہم نے، خوف الہی ہوتے تو دیکھا، اور اب فرما رہا ہے انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں۔ اور پھر وہی رب ہمارا ہم سے کہہ رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے قرآن میں، موسیٰ ڈرے، ایوب روئے۔ ڈرنا نبیوں میں پایا جا رہا ہے، خود رب اعلان فرما رہا ہے، اور رونا غم کی نشانی ہے۔ تو نبیوں میں غم بھی، نبیوں میں خوف بھی، اور ولیوں میں خوف نہیں غم نہیں۔ تو نبوت افضل ہے کہ ولایات؟ نبوت افضل ہے کہ ولایات؟ نبوت افضل ہے۔ تو نبیوں میں خوف بھی، نبیوں میں غم بھی، ولیوں میں خوف نہیں، ولیوں میں غم نہیں۔ میرے پیارے کیا سمجھے آپ؟ کیا سمجھے آپ؟
رب تبارک و تعالیٰ یہاں اپنے ان محبوب بندوں کا، دوست بندوں کا مقام بتا رہا ہے۔ مانا خوف اور غم تو انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیعت فرمایا ہے۔ خوف اور غم تو ہر انسان میں، ہر بشر میں اللہ نے خوف اور غم کو ہر انسان میں ودیعت فرمایا ہے۔ پھر رب فرما رہا ہے خوف و غم نہیں، یہاں پر اپنے دوست بندوں کا مقام بتا رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، یہ میرے دوست ہیں، یہ ایسے دوست ہیں کہ جب یہ میری یادوں میں، میرے ذکر میں، میرے خیالوں میں جب یہ گم ہو جاتے ہیں، مستغرق ہو جاتے ہیں، میرے جلووں میں یہ کھو جاتے ہیں، مجھ سے قرب حاصل کرنے کی لذتوں کے جذبات سے یہ مسرور ہو کر اس میں گم ہو جاتے ہیں، جب یہ اس میں ڈوب جاتے ہیں، جب یہ میرے ذکر میں، میری یادوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو اس وقت میں سارے حجابات ہٹا دیتا ہوں، ساری دوریاں دور کر دیتا ہوں اور انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہوں، اور یہ جب میرے قرب میں ہوتے ہیں تو اس وقت نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام۔ جب اتنا سمجھ گئے کہ ان کا مقام کیا ہے، جب یہ ذکر الہی میں ڈوبتے ہیں تو حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، یہ زمین پر رہ کے عرش الہی دیکھتے ہیں، اور ان جلووں میں جب کھو جاتے ہیں تو اس وقت انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے دوست۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست۔ آج تو عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اشتہار میں ولی بنائے جا رہے ہیں، نعروں میں ولی بنائے جا رہے ہیں، ہر مرید کی خواہش ہے کہ میرا پیر کم سے کم ولی ہو۔ ارے کیا سمجھ رکھا ہے ولایت کو آپ نے؟ اللہ کا دوست، کمال کرتے ہیں آپ۔ میرا دوست، آپ سڑک پہ نکلیں گے ہاتھ پکڑ لیں گے کہ یہ محمود میاں کا دوست ہے۔ ارے میرا دوست میں بناؤں گا کہ آپ بنائیں گے؟ تو اللہ کا دوست اللہ بنائے گا کہ آپ بنائیں گے؟ یہ اپنی بے چین تمناؤں پر لگام لگائیے۔ ولایت بڑے اعلیٰ مقام کی چیز ہے، بعد نبوت ولایت ہے۔ ہر صحابی اللہ کا دوست ہے، ہر تابعی اللہ کا دوست ہے، ہر تبع تابعی اللہ کا دوست ہے، اور یہ جو ہمارے اولیاء کرام یہ تو اللہ کے دوست ہی ہیں۔ لیکن اولیاء میں سب سے بڑا مقام صحابیت کا ہے۔ اور آپ ایک طرف جب دیکھو قطب بنا رہے ہیں، ولی بنا رہے ہیں، کمال کر رہے ہیں بھیا، جس کا جو کام ہے وہ کرنے دیجئے، آپ کیوں اس میں مداخلت کر رہے ہیں؟ یہ مت کیجئے، یہ مت کیجئے۔ یہ ولایت اسلام میں بڑی اہم چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کے دوستوں کتنے اہم ہیں یہ لوگ، اور اللہ نے جن کا تعارف ہوشیار اور خبردار کر کے آپ کو کرایا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا کام بھی بڑا اہم ہوگا، یہ اسلام میں بڑے اہمیت کے حامل ہوں گے، ان کا ورک بھی بڑا اہم ہوگا، ان کا رول بھی بڑا اہم ہوگا، ان کی موجودگی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو میرے پیارے یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے دوست بندے اتنے اہم ہیں کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا دوست بندہ موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک ایک انسان روئے زمین پر باقی ہے اللہ کے دوست بندوں کی ضرورت باقی ہے۔ یہ اتنے اہم ہیں، ان کا ورک کیا ہے، ان کا روئے زمین پر کام کیا ہے، اللہ نے انہیں روئے زمین پر رکھا کیوں ہے؟ جب اتنے اہم ہیں تو ان کا کام بھی اہم ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی مقدس بارگاہیں صرف اس لیے ہیں کہ ان کی بارگاہوں میں جایا جائے، جانے کے بعد بے اولاد اولاد کی نعمت مانگے، روزگار سے پریشان حال روزی مانگے، بیماریوں میں پریشان حال شفا مانگے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں اور یہ کرتے بھی ہیں آپ۔ جیسے اولیاء کرام کے آستانے پر پہنچے ذہن میں پوری ایک لمبی لسٹ رکھے رہتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، سیدھے لسٹ پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں، دھندے میں مندہ ہے، بچے پریشان ہیں، فلاں کی بیماری ہے، اولاد کی کمی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، پڑوسی بہت پریشان کرتا ہے، مقدمے میں الجھا ہوا، ایک لسٹ ایسا لگتا ہے جیسے قرضہ لیا ہوا ہے واپس مانگنے آیا۔ اور سچائی یہ ہے کہ یہ لوگ جس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، جو صرف یہی دے سکتے ہیں، کوئی نہیں دے سکتا، وہی نہیں مانگتے آپ۔ اور یہ دنیا کی چیزیں تو دنیا دے ہی دے گی رب کے فضل سے۔ دنیا اگر رب کو دینا ہے آپ کو تو اپنے فضل سے آپ کے لیے کسی نہ کسی کو سبب بنا ہی دے گا۔ ان بارگاہوں میں جا کے صرف دنیا مانگتے ہو، اور یہ تو دنیا دار نہیں ہے نا، یہ سب تو روحانیت کے تاجدار ہیں۔
ان کی بارگاہوں میں جا کے کم سے کم وہ تو مانگو جس کے یہ اسپیشلسٹ ہیں. ان سے مانگو، روحانیت میں بالدگی مانگو، پاکیزگی مانگو، اخلاق میں وسعت مانگو، کردار میں حسن مانگو، محبت کی خیرات مانگو، ایمان پر خاتمے کی دعا مانگو، دنیا میں سلامتی کی دعا مانگو، آپس میں محبتیں مانگو. یہ مانگو. یہ محبت کا سرمایہ دنیا کے کسی شو روم میں نہیں ملتا میرے پیارے. یہ محبت کا سرمایہ تو ان روحانیت کی تعداد کی بارگاہوں میں ملتا ہے. لیکن ہم وہاں بھی دنیا لے کے پہنچ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ اسی کام کے لیے. حالانکہ سچ ہے، ٹھیک ہے، آپ مانگتے ہو. اب یہ سب جتنے بھی اللہ کے دوست بندے ہیں بڑے دیالو ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے دیاوان ہیں. ہم جاتے ہیں ان کی بارگاہوں میں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. وہ اپنی تربت پاک سے ہمیں روتا بلکتا گڑ گڑاتا دیکھتے ہیں. رحم دل ہیں، ہماری حالت پہ ان کو رحم آ جاتا ہے. وہ بھی اپنی تربت پاک میں رب کے حضور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اللہ پاک ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے. لیکن میرے پیارے صرف یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. یہ جو آپ کو نعمتیں ملتی ہیں نا بارگاہوں سے، یہ ان کا ایڈیشنل ورک ہے، جزوی کام ہے. مین ورک ان کا نہیں ہے. اولیاء اکرام کو روئے زمین پر اللہ نے صرف اس کام کے لیے نہیں رکھا ہے. یہ ان کا ایک ایڈیشنل ورک ہے، جزوی کام ہے. ان کا مین ورک کیا ہے؟ ان کا مین رول کیا ہے؟ میرے پیارے سنو، اولیاء اکرام کا اس روئے زمین پر مین ورک، مین رول یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کسی ایسے حالات میں، وہ حالات ظلم کے ہوں، وہ حالات تشدد کے ہوں، وہ حالات عصبیت کے ہوں، وہ حالات اجنبیت کے ہوں، وہ حالات غیریت کے ہوں، وہ حالات حاکمیت کے ہوں، وہ حالات تشدد کے ہوں، ایسے کسی ماحول میں اگر کوئی مسلمان اسلام کے کسی احکام پر عمل کرنا اپنے لیے ناممکن سمجھنے لگے تو بس اولیاء اکرام کا کام وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے آپ سب کو. لیکن اگر کچھ شہر میں حالات بگڑے، کرفیو جیسا ماحول ہو گیا تو آپ قانونی طور پہ پابند کر دیے جائیے گا کہ گھروں سے باہر مت نکلیے. تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اب مسجد میں جا کے فرض ادا کرنا، کرفیو لگا ہوا ہے، ممکن نہیں ہے نا. ایسے حالات میں ممکن نہیں ہے نا. تو اسلام کے ایک احکام پر عمل کرنا، جب کسی مسلمان کو عمل کرنا اپنے لیے ناممکن لگنے لگے تو بس اولیاء اکرام کا رول، اولیاء اکرام کا ورک وہیں سے شروع ہوتا ہے. وہ اس مقام پر پہنچ کر اور عمل کر کے، اسلام کے احکام پہ عمل کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، ارے سنو، یہ اسلام ہے. اسلام، اس پہ عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے، ہر حال میں ممکن ہے، ہر ماحول میں ممکن ہے. ماحول چاہے اجنبیت کا ہو، ماحول چاہے عصبیت کا ہو، ماحول چاہے تشدد کا ہو، ماحول چاہے ظلم کا ہو، ماحول چاہے غیریت کا ہو، ماحول چاہے آمریت کا ہو، ماحول چاہے حاکمیت کا ہو، ماحول کیسا بھی ہو، یہ اسلام ہے. اس کے احکام پہ عمل کرنا ہر حال میں ممکن ہے. ارے یہ اسلام ہے، اس پہ عمل کرنا سعودیہ میں بھی ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا بحرین میں بھی مشکل ہے، اس پہ عمل کرنا کویت میں اگر ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا عراق میں اگر ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا لبنان میں اگر ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا اگر کویت میں ممکن ہے تو اس پہ عمل کرنا ہندوستان میں بھی ممکن ہے. اس پہ عمل کرنا اگر جاپان میں ممکن ہے تو اس پہ عمل کرنا اس ویراول کی سرزمین پر ممکن ہے، اور متھرا میں بھی ممکن ہے، کاشی میں بھی ممکن ہے. یہ اسلام ہے پیارے اسلام. اس پہ عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے، ہر حال میں ممکن ہے. یہ اسلام ہے، یہ کوئی اور مذہب تو نہیں کہ جو کشرا متھرا کاشی میں تو ممکن ہو لیکن سوئٹزرلینڈ میں ممکن نہ ہو. یہ اسلام ہے، اس پہ عمل کرنا سوئٹزرلینڈ کی برپوش پہاڑیوں پہ بھی ممکن ہے، جاپان کے ٹوکیو میں بھی ممکن ہے، رشیا کے ماسکو میں بھی ممکن ہے، انگلینڈ کے لندن میں بھی ممکن ہے، فرانس کے پیرس میں بھی ممکن ہے، چائنا کے شہر بیجنگ میں بھی ممکن ہے. یہ اسلام ہے، اس پہ عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے، ہر دور میں. یہ بزرگوں کا کام ہے. اب آ جاؤ، میں اس کی جھلک تمہیں دکھاتا ہوں. غیر منقسم بھارت کے راجا میرے خواجہ، اوبھاجت بھارت کے راجا میرے خواجہ. ہمارے بھارت کی تقسیم ہوئی ہے، خواجہ کا بھارت تھوڑی بٹا ہے. یہ لکیریں تو ہم نے کھینچ لی کہ یہ پاکستان ہے، یہ بھارت ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ بھوٹان ہے، یہ سکم ہے، یہ افغانستان ہے، یہ شری لنکا ہے. بھارت بٹ گیا، یہ لکیریں ہم نے کھینچی، لیکن خواجہ کا پیار نہیں بٹا، خواجہ کی محبت نہیں بٹی.
پاکستان کے بھی راجہ خواجہ ہیں، بنگلہ دیش کے راجہ بھی خواجہ ہیں، افغانستان کے راجہ بھی خواجہ ہیں، شری لنکا کے راجہ، چونکہ ہمارے خواجہ اب اوبھاجت بھارت کے راجہ ہیں۔ کوئی بانٹنا چاہے تو بانٹ بھی نہیں سکتا، نہیں بانٹ سکتا۔ کرتے رہو کوشش، خواجہ کی محبت کیا نکالو گے؟ اب یہ خواجہ یہاں کے تھے، بولو نا میرے پیارے، یہاں کے تھے، باہر سے آئے نا، سنجر سے آئے، ہے نا، یہ تو معلوم ہے آپ کو۔ اچھا آئے تو کیا لے کر آئے؟ آرمی لے کے آئے تھے، آرمڈ ڈیویژن توپ خانہ لے کر آئے تھے، پیٹریاٹ اسکٹ میزائل لے کر آئے تھے، کیا لے کر آئے تھے؟ سپر سونک میزائل، میک 4 میک 8 اسپیڈ کی میزائلیں لے کر آئے تھے، کیا لے کر آئے تھے؟ کیا لے کر آئے تھے؟ کیا لے کر آئے تھے؟ بوریائے رشد و ہدایت لے کر آئے تھے، تنہا آئے تھے۔ کمال کی بات ہے، انتخاب بھی فرمایا تو کیا فرمایا؟ ایسے ملک میں ایسی زمین پر آئے جہاں کے راجہ سے خود وہاں کی جنتا بڑی پیڑت تھی، ایسے کرور راجہ کے شاشن میں آئے کیا لے کر آئے؟ کچھ نہیں، تنہا آئے۔ میرے پیارے دیکھو، اب ذرا مجھے بتاؤ، کوئی والا تھا خواجہ کا؟ کچھ سمجھنے والا بھی تھا؟ کوئی پانی بھی پوچھنے والا تھا؟ کوئی رشتہ دار تھا کیا یہاں پہ؟ کوئی نہیں، سب اجنبی۔ اور ایسے ظالم بادشاہ کی زمین پر آئے، ویش الگ، بھوشا الگ، زبان الگ، بھاشا الگ، سب الگ، اور آئے ایک میدان دیکھا آپ نے، بوریائے رشد و ہدایت بچھایا، اسی پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، اونٹ کی ایک ریوڑ اس میدان میں آئی، اور ایک چرواہا جو اونٹ کو چراتا تھا اس نے اونٹوں کو بٹھایا، دیکھا کہ میدان کے کنارے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، قریب گیا، اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا کہ یہ ہم میں سے تو نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کہیں باہر سے آئے ہیں، لیکن وہ دیکھتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا مہاراج آپ یہاں کے تو نہیں ہیں، آپ کا آنا یہاں شبھ ہو، آپ یہاں کے نہیں ہیں، لیکن مہاراج چھما چاہتے ہیں۔ نظر پڑتے ہی ادب اس میں آ گیا۔ یہ کیسے بے ادب ہے کہ ہزاروں لوگوں کو فیضان پاتے دیکھ رہے پھر بھی ادب نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ آپ یہاں کے تو نہیں ہیں لیکن چھما چاہتے ہیں، یہ راجہ کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ کو تھوڑا کشٹ ہوگا، آپ تھوڑا اور دور چلے جائیں، وہاں آپ بیٹھ جائیں۔ اچھا اونٹ بیٹھتا ہے یہاں پہ، کس اونٹ کو بٹھاؤ گے؟ مہاراج وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی جگہ۔ اچھا اونٹ کی عادت ہوتی ہے جہاں جا کے بیٹھتے ہیں وہیں بیٹھتے۔ اچھا اس کے بیٹھنے کی جگہ، آ بھائی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، یوں اشارہ کیا، اونٹ چلتا ہوا آیا، بیٹھ گیا۔ شام ہوئی، پھر وہ چرواہا آیا، سارے اونٹوں کو اٹھایا۔ اب وہ اونٹ جس کو یوں بلایا تھا بیٹھ گیا، اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ ڈنڈے مارے نہیں اٹھا، گالیاں بکی نہیں اٹھا، ٹھوکر ماری نہیں اٹھا۔ پریشان ہو گیا کہ آج محل میں جاؤں گا، اونٹ کی کاؤنٹنگ ہوگی، گنتی ہوگی، ایک اونٹ کم ہوگا تو بادشاہ تو سیدھے سر اڑا دے گا۔ تو وہ جاتے ہی ساتھ مہاراج سے کہا مہاراج پتہ نہیں کیا بات ہے کہ سارے اونٹ کو اٹھایا، اٹھ گیا، ایک اونٹ آج اٹھتا ہی نہیں، بہت کوشش کی، میدانی میں بیٹھا ہوا۔ راجا نے پوچھا کون بٹھاتا تھا روز؟ کہا مہاراج میں ہی بٹھاتا تھا۔ کون اٹھاتا تھا؟ میں اٹھاتا تھا۔ لیکن مہاراج سنیے سنیے، وہ جو اونٹ نہیں اٹھ رہا ہے نا، میں نے آج اسے نہیں بٹھایا، میں نے نہیں اٹھایا، میں نے عالم خیال میں اس اونٹ سے پوچھا لات کھائی اٹھا کیوں نہیں؟ روز تو اٹھتا تھا۔ ڈنڈے کھائے روز تو اٹھتا تھا، اٹھا کیوں نہیں؟ ٹھوکریں کھائی روز اٹھتا تھا، اٹھا کیوں نہیں؟ کہا سن تجھے سمجھ میں نہیں آتا، روز وہ بٹھاتا تھا، روز وہ اٹھاتا تھا، بیٹھتا تھا، اٹھ جاتا تھا، تجھے پتا نہیں ہے کہ آج کس نے بٹھایا ہے؟ آج خواجہ نے بٹھایا ہے، تو دوسرے کا حکم مان کے اٹھوں کیوں؟ اب اٹھائیں گے تو خواجہ ہی اٹھائیں گے۔ تو اے بھارت کے سنی مسلمانوں، تم خود نہیں بنے ہو، تمہیں بنایا ہے خواجہ نے، بھارت کی دھرتی پر بٹھایا ہے خواجہ نے۔ جب ایک اونٹ کو خواجہ بٹھا دے اسے کوئی نہ اٹھا سکے، تو جس بھارت کے مسلمانوں کو خواجہ نے بنایا ہو اور بٹھایا ہو بھارت میں، کس میں دم ہے کہ وہ اسے اٹھا دے؟ اے بھارت کے سنی مسلمانوں،
डरना नहीं, तुम ख्वाजा के बेस्ट प्रोडक्ट हो। बड़ी मेहनत से बनाया है ख्वाजा ने हमें, घर छोड़ा तो बनाया है, वतन छोड़ा तो बनाया है, खेशो अकारिब को छोड़ा तो बनाया है, सफ़र की सऊबतें उठाई हैं तो बनाया है, भूखे प्यासे रहकर संजर से भारत का सफ़र किया है तो बनाया है, यहाँ आके अजनबियत के माहौल में रहे तो बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है। और ज़ाब्ता यही है कि आप कोई चीज़ मेहनत से बनाओ, उसे कोई तोड़ेगा तो तोड़ने दोगे क्या? बोलो ना, जितनी ताकत है रोकोगे ना, जितनी ताकत है रोकोगे ना। तो भारत के सुन्नी मुसलमानों हमेशा दिमाग में रखना, ये ख्वाजा ने बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है, ख्वाजा ने बिठाया है भारत में। तुम फिक्र मत करो, जिसने तुम्हें बनाया है उसको तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भारत का सुन्नी मुसलमान भारत ही में बना है, भारत ही में रहेगा। और दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। पहली चीज जो हमारे बका और वजूद की जमानत है वह है बुजुर्गों का, औलिया का फैजान, और दूसरी चीज भारत का संविधान। पहला औलिया का फैजान और दूसरा भारत का संविधान। फैजान तो उनके इख्तियार में है, संविधान तो हम सबका है, इसको बचाना भी है ना। तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई गम खाने की जरूरत नहीं। जिसके माल हो उसको बहुत फिक्र है, तुम्हारी बहुत फिक्र है। परेशान मत हो मेरे प्यारे, ये मेरे भारत जो है अजीम भारत है। और याद रखो मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हमें फख्र है तहदीस नेमत के तौर पे, बतौर फख्र मुबाहात हम ये कहते हैं कि हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं। क्यों? इसलिए कि हम भारतीय निवासी हैं। ये प्राउड, हमें इस बात का फख्र है कि हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, हम उस जमीन पर रहते हैं। हज़रात सुनिएगा, क्यों? हमारे लिए इस रुए जमीन पर जो हरम काबा है, जो हरम नबवी है, उसके बाद वो सबसे अफजल, उससे ज्यादा अफजल हमारी नजरों में कोई जमीन नहीं। उसके बाद हमें अपने वतन से ज्यादा मोहब्बत है। हम किसी मुल्क से मोहब्बत नहीं करते भाई। सऊदीया एक मुल्क है, अपने मुल्क है, ठीक है। हमारी सारी मोहब्बत तो उस हरम मक्का से है, हमारी सारी मोहब्बत का ताल्लुक तो हरम मदीना से है, उस खित्ते ज़मीन से है जो हरम में आती है, उस खित्ते ज़मीन से है जो हरम मक्का में आती है। बाकी से जाए हमसे क्या मतलब। उसके बाद हमें मोहब्बत है तो अपने वतन से मोहब्बत है, भारत से मोहब्बत है। क्यों? क्यों? इसलिए मैं कहूंगा कि इससे कभी इख्तिलाफ ना करना, भारत के हमेशा वफादार बन के रहना। भारत का संविधान किसी की इजारादारी नहीं है, भारत के 140 करोड़ भारतीयों का एक अमानत है। इस अमानत की हमें रक्षा भी करनी है और इसे मानना भी है, कानून को मानना भी है, संविधान को मानना भी है, एक्ट को मानना भी है, भारत को मानना है। और इस पे हमें खुशी होती है और खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्यों हमें भारतीय होने पर खुशी महसूस होती है? क्यों? आओ मैं तुम्हें भी खुश करता हूं। आपने सुना होगा उलमा से कि अल्लाह ने हजरत आदम का मुजस्समा बनाया, अनासर अरबा का पैकर एक तैयार किया, फिर उसमें रूह डाली, कुछ देर बाद रूह पलट कर वापस आ गई। क्यों वापस आ गई? मौला बड़ा अंधेरा है, कैसे रहूं? अच्छा अंधेरा है, तो वो नूर जो अपने कुर्बे खास में रखा था अल्लाह ने, उस नूर को उठाया, पेशानी आदम पर रख दिया, फिर रूह को हुक्म दिया अब जा अंदर। रूह अंदर गई, उस नूर की रोशन से बातिन रोशन हुआ, रूह को करार मिल गया, ठहर गई, है ना। अब मुझे बताओ हज़रत आदम को कहां उतारा अल्लाह ने? ये भारत तो अभी बटा है ना, उस वक्त तो ये भारत महाद्वीप था, एक ही जमीन थी, बर्रे सगीर, उसमें श्रीलंका भी आता था। तो हज़रत आदम कहां उतरे? भारत में। कहां उतरे? भारत में। किसी भी जमीन पर अब उतार देता, लेकिन उतारा कहां? भारत में। जब भारत में उतारा तो अब ईमानदारी से ये भी बता दो, सिर्फ हज़रत आदम आए?
وہ نور جو قرب خاص میں تھا، جو پیشانی آدم میں رکھا گیا تھا، وہ ساتھ نہیں آیا۔ تو میرے پیارے، ہمیں ناز ہے کہ ہم بھارتیہ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا کے نور کا نزول بھارت میں ہوا اور ظہور مکہ میں ہوا۔ میرے پیارے، جس وقت آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت اس بر صغیر میں راجہ بھوج یہاں کے راجہ تھے، سمجھ گئے نا؟ اور بڑے گیانی تھے، بڑے شاستری تھے، ودوانوں کے جاننے والے، ویدوں کے بالکل یکتائے روزگار تھے۔ انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اسے ہر شے کا علم ہوگا، جو اس نے دیکھی ہو اسے تو جانتا ہی ہوگا، جو اس نے کبھی دیکھی نہ ہو اسے بھی جانتا ہو۔ تو راجہ بھوج کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ جس کو نہ بھی دیکھا ہوگا اسے بھی جانتے ہوں۔ تو اس نے اپنے ایک خاص وزیر کو، جو بڑا نوجوان تھا اور راجنیتی کا بڑا چاڑک تھا، میں آج کے چاڑک کی بات نہیں کر رہا ہوں، راجہ بھوج کے زمانے میں راجہ بھوج کا وہ نوجوان منتری بڑا ہوشیار، زیرک، ذہین تھا۔ اس نے بلایا کہ رتن داس ادھر آؤ۔ کہا جی مہاراج۔ کہا میں نے سنا ہے اور ویدوں میں پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور وہ مکہ میں آئے گا، اور میں نے سنا ہے کہ کسی نے مکہ میں اعلان نبوت کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ ذرا تصدیق کرو کہ اعلان کرنے والا کیسا ہے، واقعی نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو رابعہ رتن داس نے کہا کہ مہاراج میں راجنیتی کا کھیل تو کھیلتا ہوں، یہ نبوت کو جانچنے کا میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ ایسا نیا کام آپ مجھے دے رہے ہیں۔ کہا دیکھو، جو نبی ہوں گے انہیں ہر شے کا علم ہوگا، تو تم ایسی چیزیں یہاں سے لے کے تحفے میں جاؤ جس کو کسی عرب نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ رتن داس لے کر پہنچے، تلاش کرتے رہے۔ اب اس زمانے میں نبی ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے تھے، مکے سے ہجرت کر گئے تھے۔ مدینے میں پوچھتے پوچھتے لوگوں نے بتایا فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں نخلستان میں نبی اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہے، وہاں پہنچا۔ تو وہ غور کر رہا تھا، چونکہ تو دیکھنے آیا تھا کہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، تو ڈائریکٹ نہیں کیا، وہ آڑ لے کر چھپا ہوا تھا اور بار بار سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیسے ہیں، کون ہے۔ تو اس نے دیکھا جو مجمع لگا ہوا تھا، چاروں طرف پروانوں کی مانند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس شمع کو اس نے پہچان لیا کہ یہ اسی کا نور ہے جو سب جگہ چمک رہا ہے۔ تو وہ ایک ٹک نبی کو دیکھنے لگا، بار بار جھانک کے نبی دیکھے پھر آڑ میں ہو جائے، نبی کو دیکھے پھر آڑ میں ہو جائے۔ پھر اس کے بعد نبی نے تبسم فرمایا، جو گفتگو فرما رہے تھے وہیں روکا، اور روک کر یوں سر اٹھایا، چشمان رحمت اٹھائی، اور دور کھڑے جو آڑ میں رتن داس تھے ان سے کہا بھائی آپ آ جاؤ، آپ کیوں وہاں کھڑے ہو؟ اب رتن داس حاضر ہوئے، اب تو کوئی چارہ نہیں تھا، حاضر ہوئے۔ جب قریب آئے تو سب نے پلٹ کر دیکھا، اب ان کا لباس تو سب دوسرا تھا۔ صحابہ بھی حیرت میں ہے کہ کون ہے، کہاں سے آئے بھائی؟ تو آقا مسکراتے ہیں، مسکرا کر آقا نے پوچھا، کیا پوچھا معلوم ہے؟ ہند سے آئے ہو؟ خدا کی قسم، یہ تبسم جو سرکار نے فرمایا، ہند سے آئے ہو، مسکرا کر فرمایا، یہ کیا وجہ ہے کہ سارے اولیاء کرام یورپ سے ادھر ہی کیوں آئے، یورپ کیوں نہیں گئے؟ کیا یورپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی؟ تبلیغ کی ضرورت تو وہاں بھی تھی۔ یہ سب کے سب داتا گنج بخش لاہوری، خواجہ خواجگاں اجمیری، حضرت محبوب الہی، مخدوم سمنا، حضرت رزق اللہ شاہ، جتنے بھی ہیں سب ادھر۔ یہ یورپ کیوں نہیں گئے؟ انہیں بھی تو ہدایت کی ضرورت تھی۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو نبی کے اس تبسم کو ڈھونڈنے آئے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے نبی۔ اور آج میرے پیارے، شاید اس وقت صحابہ ہند کہہ کر نبی نے جو مسکرا کر ہند کیا اس تبسم کو نہ سمجھ سکے ہوں، لیکن آج بھارت کا 22 کروڑ مسلمان آقا کے تبسم کی خیرات لیے ہوا چمک رہا۔ نبی اس وقت دیکھ رہے تھے کہ یہ اس زمین سے آیا ہے جہاں میرے غلاموں کی تعداد 22 کروڑ ہونے والی ہے۔ میرے پیارے، یہ ہے میرا بھارت مہان، میرے خواجہ کا بھارت ہے مہان، اور میرا بھارت انڈیوائیڈڈ بھارت ہے۔ لکیریں کھینچ کر کچھ ملک الگ ہو گئے،
ٹھیک ہے انہیں ان کا ملک مبارک ہو، لیکن جو ہے بھارت وہ ہمارا بھی ہے، ہمارا ہے۔ ہمیں اس پر ناز ہے کہ ہمیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑا گیا، ہمیں دستگیری کرنے کے لیے خواجہ خواجگاہ موجود ہیں، حضرت رسول اللہ شاہ موجود ہیں۔ جس زمین پر جس شہر میں چلے جاؤ کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک ولی بندہ ہماری دستگیری کے لیے موجود ہے۔ جب اتنے سرپرست موجود ہیں تو تمہیں غم کس بات کا ہے؟ غم میں پڑتے کیوں ہو؟ ہر اجنبی کو سمجھ لیتے ہو پہنچا ہوا ہے۔ ارے کہاں پہنچا ہوا ہے؟ یہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ کہاں پہنچا رہے ہو تم؟ چلم میں بھر کے گانجا پینے والے کو پہنچا ہوا بتا رہے ہو؟ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے دین کا؟ لمبی جٹائیں رکھ لی، کنڈل کمنڈل پہن لیا، پہنچا ہوا ہے۔ ارے یہ اولیاء کرام کے آستانہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو تو بھاگو، اگر بھاگنا ہی تمہارا مقدر ہے تو بھاگتے رہو۔ میں نہ بھاگو اس کے لیے تو یہ انتظام کیا گیا تھا کہ ہر جگہ اللہ کے دوست بندے آرام کر رہے ہیں، لیکن اگر تمہیں ان انتظام سے سیٹسفیکشن نہیں ہے تو تمہارا مقدر ہے، بھاگتے رہو۔ میرے پیارے، اپنے آپ کو، اپنی فکر کو صحیح کرو۔ یہ اولیاء کرام کا مقام بہت بڑا ہے۔ جب خواجہ نے ہمیں بنایا ہے، بھارت میں ہمیں بٹھایا ہے، ہم خواجہ کے ہیں، خواجہ ہمارے ہیں، تو میرے پیارے پھر طے کرو، پھر طے کرو۔ آج ابھی چھٹی شریف آ رہی ہے، طے کرو اور مجھے بتاؤ، اپنوں کو کوئی بھیک دیتا ہے کیا؟ جب خواجہ ہمارے بنایا ہے انہوں نے ہمیں اور ہم خواجہ کے، تو اپنوں کو کوئی بھیک دیتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو بھیک دیتا ہے؟ آپ بولو نا، باپ اپنے بیٹے کو تو انعام دیتا ہے، بھیک تو غیروں کو دی جاتی ہے۔ تو یہ بھکاریوں کی لسٹ میں آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ بھکاریوں کے صف میں آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ باپ بیٹے کو بھیک دیتا ہے، بیٹا باپ کو بھیک دیتا ہے، یہ ہے آپ کے یہاں دستور؟ نہیں ہے نا۔ تو جب خواجہ کے ہم ہیں اور ہمارے ہیں خواجہ، بنایا ہمیں خواجہ نے ہے، تو خواجہ سے بھیک مانگیں گے ہم؟ نہیں، ہم تو نہیں مانگیں گے، ہم تو نہیں مانگیں گے، ہم تو انعام لیں گے، ہم تو انعام لیں گے۔ لیکن انعام لینے کے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک اسکول میں فیل ہو جائے، ایک پاس ہو جائے، بیٹا آپ کا ہے، انعام کسے دو گے؟ دونوں کو کیا ایک کو؟ چونکہ انعام تو خوش ہو کر دیا جاتا ہے نا، انعام تو خوش، بے شک تم خواجہ سے انعام لو اور طے کر لو کہ خواجہ اب ہم بھیک نہیں لیں گے، بھیک تو غیروں کو دی جاتی ہے، ہم تو آپ کے اپنے ہیں، ہمیں انعام چاہیے۔ تو آواز آئے گی، دینے سے انکار کون کرتا ہے؟ انعام کے لائق تو بن جا، انعام تو خوش ہو کر دیا جاتا ہے، مجھے خوش تو کر۔ یہ کیسی خوشی دے رہا ہے مجھے کہ شاہ جہانی مسجد میں جماعت کھڑی ہے، نماز ہو رہی ہے، تو وہاں چھوڑ کر جماعت کو میرے پاس آ کر فریاد کر رہا ہے۔ کیسا نادان ہے کہ میری نظر ان نمازیوں کی طرف ہوگی کہ جو نماز چھوڑ کر میرے یہاں ہیں، ان کی طرف ہوگی۔ ارے اتنا تو سمجھ، جس نماز کی لذتوں سے میں نے اپنی زندگی کا حسن سجایا، جس قرآن کی تلاوتوں سے میں نے روح کی پاکیزگی پیدا کی، جس سے میں نے محبت کی جو زندگی بھر میرا شعار بنا رہا، جس سے میں نے کمال محبت کی، دین سے کی، دین کے احکام سے کی، فرائض سے کی، واجبات سے کی، نماز سے کی، تلاوت قرآن سے کی، درود کے برد سے کی، یہی میری زندگی کا شکل رہا، یہی میری خوشی رہی۔ تو اسے چھوڑ کر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے؟ واہ 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 واہ۔ ارے میری نظر اس وقت شاہ جہانی مسجد میں کھڑے ہوئے میرے ان غلاموں پر ہے جو رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں۔ ارے یہاں کیوں آیا ہے؟ پہلے وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر، نماز پڑھ، پھر آ میرے پاس، پھر دیکھ میں تجھے انعام دیتا ہوں کہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان سرکار غریب نواز، حضور قائد ملت، مسلک اعلی حضرت۔ اور رہی بات ملنے کی، ملتا تو سب کو ہے، بھیک ملتی ہے، اور یاد رکھو بھیک جو ملتی ہے نا اس پہ گزر بسر ہوتا ہے، کمال نہیں پیدا ہوتا۔ اور جب انعام کوئی دیتا ہے تو انعام دینے والا لینے والے کی حیثیت نہیں دیتا، انعام دینے والا لینے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، دینے والا اپنے مقام سے دیتا ہے۔
تو میرے پیارے خواجہ کی چوکھٹ پہ جاؤ گے نا ابھی، بھیگ نہیں، انعام لینے والے بنو۔ انعام مل گیا خواجہ کی بارگاہ سے تو وہ انعام تمہارے لیے نہیں، تمہاری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ انعام لینے والے بنو۔ انعام لینے کے لیے پھر وہ کام تمہیں کرنا پڑے گا جس سے خواجہ خوش ہوتے ہیں۔ آج تو اپنے حساب سے کام کرتے ہو، جو تمہاری طبیعت چاہتی ہے، پھول لے لیا، چادر لے لیا، چلے گئے، شیرنی رکھ لیا، یہ تمہاری پسند ہے، یہ خواجہ کی پسند تھوڑی ہے۔ وہ زندگی بھر چادر بٹورتے رہے گا؟ تو تم اپنی پسند کی چیز بھی لے کر جاتے ہو محبت میں تو سرکار قبول کر لیتے ہیں۔ اور جب ایک ہم جیسے انسانوں کے ظرف کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی کچھ لے کر آئے اور اس کے برتن کو ہم خالی لوٹا دیں، ہم کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں، ہے نا؟ تو جب ہم اپنی پسند کی چیزیں لے کر خواجہ کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، خواجہ تو مہان ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے دیتے ہیں، ہم لے کر چلے جاتے ہیں، اسی میں مگن ہوتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے، ایک بار اب تک جاتے رہے اپنی پسند کی چیزیں لے کر، ایک بار وہ چیز بھی لے کر جاؤ جو خواجہ کو پسند ہے۔ جانا ہے بارگاہ میں، چلو پہلے تحیۃ الوضو مسجد پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل مسجد، نماز کا وقت ہے تو چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر تھوڑا تلاوت کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا درود پڑھ لیتے ہیں، اب اس کو سجاؤ لے کر چلو۔ ارے میاں، یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے، خواجہ کی پسند کی چیز لے کر بڑھو گے نا، دور سے آتے ہوئے نظر آؤ گے نا، تو خواجہ کا دستے کرم تمہیں پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے گا اور سینے سے لگا لے گا۔ ارے روز آتا تھا اپنی پسند کی چیز لے کر، آج تو تم میری پسند کی چیز لے کر آیا، آ جا میری آغوش کرم میں آ جا۔ تو میرے پیارے، ان بزرگوں کی بارگاہوں سے سب کچھ ملتا ہے، لینے والا چاہیے، انداز لینے کا چاہیے۔ اسلام یہ کوئی چھو چھا ہو ہا نہیں ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ یہ آنکھیں لال پیلی یہ سب نہیں ہے، بڑی پریکٹیکل چیز ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ آپ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اسلام کو دوسروں کے سامنے بھی بدنام کرتے ہیں، اغیار کو کہنے کا موقع ملتا ہے۔ ایمان کو مضبوط رکھو، اللہ کی ذات کو، یقین کو اپنے مضبوط رکھو، اور اولیاء اکرام یہاں موجود ہیں، اپنے لیے ان کو اپنا مسیحا سمجھو، داد رس سمجھو، دستگیر سمجھو، جاؤ ان کی بارگاہوں میں، کچھ وقت عبادتوں میں گزارو، کچھ وقت تلاوتوں میں گزارو، کچھ وقت اوراد میں گزارو، پھر جاؤ ان کی بارگاہ میں۔ ان سے بڑا دیالو و دیاوان کوئی نہیں ہے۔ تم جاؤ گے ان کی بارگاہوں میں رو کر، انہوں نے تمہاری حالت پہ رحم کھا لیا اور تمہاری عادتوں کو، تمہارے اعمال کو قبول کر لیا، تو یہ کسی کی چیز کو یہ یوں ہی نظر انداز نہیں کرتے، یہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں، یہ فوراً تمہارے لیے اپنی تربت میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو ٹھکراتا نہیں ہے، قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے، ایمان مضبوط کرو، عقیدہ مضبوط کرو، اور عمل کے دھنی بنو۔ آج عمل کے غریب ہو تم، عقیدہ کسی حد تک مضبوط ہے تمہارا، چونکہ نعرے بہت لگوائے جاتے ہیں تم سے، نعروں سے ایک فائدہ تو ہے، ہاں یا رسول اللہ، ہاں اب یہ ہے کہ نعروں کا انداز بدل گیا۔ پہلے جب ہم اسلاف کی تاریخ پڑھتے ہیں، بدر کا موقع ہو، جنگ فندق کا موقع ہو، خندق کا موقع ہو، یا احد کا موقع ہو، یا اور بھی جتنی بھی جنگیں صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں لڑی گئیں، اور بھی صحابہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں، تو اس میں جب مسلمان کسی جنگ میں ہوتا تھا اور کوئی بھی فتح و نصرت ملتی تھی اسے، تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بالکل بے ساختہ نکلتا تھا، یہ عادت تھی ان کی۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی کہے پہلے نعرے تکبیر، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ فرق آ گیا ہے نا، یہ فرق آ گیا۔ جب مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، اس جنگ کے میدان میں پہلی فیس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، پھر ان سارے مسلمانوں نے اسی جنگ کے میدان میں دل کی گہرائیوں سے بڑے کرب کے ساتھ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ کہ نعرے بلند کیے، ان کے نعروں کو ہوا اپنے دوش پر لے گئی، سرکار رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ کی امت آپ کو بلا رہی ہے۔ پھر وہ جوش ان کے بازوؤں میں آیا کہ مسلمہ کذاب جو فتح کے قریب پہنچ چکا تھا، شکست خوردہ ہو کر اپنی جان بھی گوا گیا۔ تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی نعرے رسالت، ہمیں پھر یاد آتا یا رسول اللہ، نعرے تکبیر اب یاد آتا اللہ اکبر، پہلے عادت تھی، اب یاد دلانے والا کوئی یاد دلاتا ہے
تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن بہرحال یہ تسبیح تو ہے ہی ہے، اس کی برکتیں تو ہے ہی ہیں۔ یہ ہمارے علماء نے، خطبہ نے، مشائخ نے یہ عادتیں بڑی اچھی آپ کی ڈال رکھی ہیں کہ کم سے کم آپ نعرے لگاتے ہو، یہ بھی ایک ذکر خیر ہے، یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ لیکن میرے پیارے، صرف نعرے مت لگاؤ، صرف نعرے ہی کو اپنی مقصد زندگی مت بناؤ۔ آج کا دور ہے نا، میں بڑے صاف لفظوں میں کہتا ہوں، رسمی اور اسمی قسم کے مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا۔ آج کا مسلمان کیا ہے؟ باپ ابوالکلام، بیٹا عبدالسلام، یہی ہے اسلام۔ نہ آگے کچھ معلوم ہے نہ پیچھے کچھ معلوم۔ قرآن آیا تمہارے لیے، نبی کا فرمان آیا، نبی آئے، اولیاء آئے، تمام لوگ آئے، کس کے لیے آئے؟ تمہارے لیے آئے۔ تم کو ہی فرصت نہیں کہ تم جانو کہ ہمارے قرآن میں ہمارے لیے کیا اللہ نے فرمایا۔ میرے پیارے، اتنی بے اتنائی اچھی نہیں ہے، اتنی دوری اچھی نہیں ہے۔ دین کے قریب آؤ، سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہمارا رب ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ سوچو کہ ہمارے آقا ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ غور کرو کہ حضرت سیدنا صدیق عمر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت طلحہ بن زبیر، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ تمام صحابہ عشرہ مبشرہ، اصحاب صفہ، خلفائے راشدین، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اجمعین، وہ سب ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ میر میرا، پیر پیرا، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواجہ خواجگاں عطائے رسول غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ غوث العالم محبوب یزدانی، تارک السلطنت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہنشاہ کوڑینار، بلکہ میں کہوں سوراس تو کم نہیں ہوگا، حضرت رزق اللہ شاہ، بڑے بڑے تاجور کے تاج جن کی چوکھٹ پہ خم ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کا نور جس کا غائب ہو گیا، وہ نور اس چوکھٹ سے ملتا۔ آپ بتائیے، ذرا سوچنا کہ وہ ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے، جب اس سوال کا جواب ڈھونڈو گے تو تمہیں پتہ چلے گا اب کیسے ہو اور وہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جیسا وہ دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننے کی میرے پیارے کوشش کرو۔ آپس میں محبتوں کا ماحول رکھو، اچھے عمل کی کوشش کرو، فرائض و واجبات میں کوئی کوتاہی نہیں، اس لیے کہ کوئی اس میں آپشن ہے ہی نہیں ہے۔ فرض کی ادا کوئی آپشن نہیں ہے نا۔ اگر نہیں پڑھ سکے وقت پہ، چھٹی نہیں ہے، قضا کرو، پڑھنا ہے، سمجھ گئے نا۔ تو میرے پیارے، کیوں چھوڑ رہے ہو جس کو کرنا ہی ہے؟ اور سب سے پہلے وہاں حشر میں نہیں پوچھا جائے کتنے نعرے لگائے تھے تم نے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کچھ کام ایسا ہوتا ہے جسے کرنا ہی پڑتا ہے۔ فرض ایک ایسی چیز ہے جسے ہر حال میں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کھڑے ہو کر کے، رکوع کر کے، قعدہ میں بیٹھ کر، سجدے میں جا کر جانے میں تکلیف، تو لیٹ کر اشارے سے پڑھو۔ فرصت نہیں ہے، یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ضرور کرو، رب کا حکم ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن تم نہیں کر رہے ہو تو اپنا نقصان کر رہے ہو۔ میں دوسرے زاویے سے بات کر رہا ہوں، دوسرے زاویے سے بات کر رہا ہوں۔ تم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں کہ کتنی عظیم نعمت رب نے ہمیں عطا کی ہے، اسے فرض کیا۔ ارے بھائی، ہماری نماز کی کیا ضرورت تھی رب کو؟ فرشتوں کی پوری جماعت آج تک جو سجدے میں ہے سجدے میں، جو رکوع میں ہے رکوع میں، جو قیام میں ہے قیام میں، جو قعدہ میں ہے قعدہ میں، معصومین وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم جیسے گنہگاروں کی عبادت کی کیا ضرورت؟ میرے پیارے، وہ بے نیاز مالک ہے، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس نے جو فرض کیا نا، اس میں صرف ہمارا ہی فائدہ ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ تحفہ ہے، تحفہ رب کی جانب سے امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے میرے پیارے؟ جس نعمت سے تم اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے ہو وہ میں بتا دوں گا، سننا چاہیں گے آپ؟ لیکن شرط یہ ہے کہ عمل بھی کرنا میرے پیارے۔ فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے مسجد آتا ہے، صف میں کھڑا ہوتا ہے، ابھی اس نے اللہ اکبر کہا نہیں، کہنا ہی چاہتا ہے، بس کہنے ہی والا ہے، اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، فرشتے جاؤ، یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے میری عبادت کے لیے، اس کے اختیار میں جو کچھ تھا اس نے اس کا اہتمام کر لیا، میری حاضری، میری بارگاہ میں حاضری کا جو اہتمام تھا جو اس کے اختیار میں تھے کر لیا، کپڑے پاک رکھے، جسم پاک رکھا، اور وضو کر کے اپنے آپ کو نماز کے لائق بھی بنا لیا۔ یہ اس کے اختیار کی چیز تھی۔ تو ظاہری اعتبار سے جو کچھ یہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، لیکن مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو یہ باطن کو نجاستوں سے پاک کرنے کا تو اس کو کوئی اختیار ہی نہیں، کوئی قدرت ہی نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے پاک ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو۔
تو فرشتے کو رب حکم دیتا جاؤ اس کے اندر باطن میں جو گناہوں کی نجاستیں ہیں سب اس کے اندر سے نکال کر الگ کر دو. ظاہر کو تو خود اس نے پاک کر رکھا تھا اور باطن کو جا کر تم پاک کر دو تاکہ مجھ پاک کی بارگاہ میں مکمل پاک ہو کر یہ حاضر ہو جائے. فرشتہ رب کے حکم سے آتا ہے. ابھی اس بندے نے اللہ اکبر کہا نہیں تھا کہ فوراً ہی اس کی ساری غلاظتوں کو نجاستوں کو اس کے اندر سے گناہ کی نجاستوں کو نکال لیتا ہے اور ایک گٹھری باندھ کے رکھ دیتا ہے. وہ بندہ نماز سے فارغ ہوا تو فرشتہ رب کے حضور کہتا ہے کہ مولا تیرے حکم سے میں نے اس کے گناہ کی نجاستوں کو اس سے الگ کیا تھا, اب یہ نماز پڑھ چکا, اب اس کے گناہوں کا کیا کروں؟ یہ جو گناہ اس سے نکالے تھے اس کا کیا کروں؟ تو رحمت الہیہ مسکرا اٹھتی ہے اور کہتی ہے ارے فرشتوں, جب الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو. الگ کر لیا ہے الگ ہی رہنے دو. بولو میرے پیارے, اس کی ضرورت ہے کہ نہیں تمہیں؟ کتنی ضرورت ہے, کیسی مس کر رہے ہو تم یار, کتنی بڑی نعمت ہے. فجر میں پڑھ لیا, گئے گناہ, بیلنس میں کوئی گناہ نہیں. اب فجر اور ظہر کے بیچ میں کچھ خطا ہو گئی, ظاہر ہے کہ انسان تو خطا اور اس کا بھول کا مرکب ہے, نسیان تو ہو ہی جاتا ہے. ہو گئی, ظہر پڑھی, پھر بیلنس میں کچھ نہیں. ظہر عصر کے درمیان کچھ غلطی ہو گئی, کچھ جرم ہو گیا, مغرب پڑھ لی, پھر ختم سب. پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ خطا ہو گئی, مغرب پڑھ لیا, ختم. اب عشاء پڑھ لو, مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ خطا ہو گیا, عشاء پڑھ لو, پھر بیلنس میں کچھ بچا کیا نہیں نا. اب سو رہے ہو نا, اب سوچو ذرا اگر نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض ہو گئی تو سارے گناہ تو سب ختم ہو گئے, مائنس میں ہو. اب جو کچھ بھی ہے نیکی نیکی ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے اپنے محبوب سے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو محبوب جاؤ اسے نکال کر جنت میں پہنچا دو. کتنی امپورٹنٹ چیز میرے پیارے تم مس کر رہے ہو. کر لو اس سے محبت, ایک بار کر کے دیکھو یار. یہ جتنا بابا بابی کے پیچھے بھاگتے ہو یار, میں بتا رہا ہوں آپ سے, بہت اچھے خدا کے گھر میں آ جاؤ یار. پھر دیکھو, میں کہتا ہوں ہر نوجوان سے کہتا ہوں, ہر بزرگ سے کہتا ہوں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے محبت کر لو یار. نماز سے محبت کر لو. 30 دن, وہ 40 دن کا چلہ کرواتے نا, میں 30 دن کہتا ہوں, صرف 30 دن اس سے محبت کر لو. اب بالکل مکمل ارادہ کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے. ٹرین چھوٹتی ہے چھوٹ جائے, بس چھوٹتی ہے چھوٹ جائے, میاں نوکری چھوٹتی ہے چھوٹ جائے یار. ہمارا رب رزاق, رب ہے رزاق ہمارا. دنیا تھوڑی رزق دیتی ہے, ہمارا رب ہمیں رزق دیتا ہے. ہم مومن ہیں جن کو پتہ نہیں کہ رزق کون دیتا, وہ بھٹکیں دنیا میں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب دیتا ہے. کچھ چھوٹ جائے نماز نہیں چھوڑیں گے. 1 مہینہ ایسی زندگی گزار کے دیکھو, دیکھ لینا پھر نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی. عشاء پڑھ کے نہیں سو گے, رات بھر بے چین ہو گے, جب تک پڑھ نہیں لو گے گہری نیند نہیں آئے گی. میرے پیارے, آج بھی جنگ کے میدان گواہی دیں گے, اس سے بڑھ کر نہیں تلوار, نمازی بن جا. کس میں ہمت ہے جو دیکھے تیری مسجد کی طرف, کس میں ہمت ہے جو دیکھے تیری مسجد کی طرف. شرط اتنی ہے میرے یار نمازی بن جا, شرط اتنی ہے میرے یار نمازی بن جا. ما توفیقی الا باللہ, استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اب طرف کے ایک بار سبحان اللہ تو